کے اور جملہ شہیدان کربلا کے کپڑے تک اتار لیے ان خبیثوں نے، کپڑے تک اتارے گئے شہیدان کربلا کے۔ اس پر بھی جب ان ظالموں کا جی نہیں بڑھا تو پورے کھدوائے گئے ان کی مبارک ناسوں پر، ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کیا گیا۔ اور پھر یہیں پر بھی بس نہیں بڑھا تو شہیدوں کے سروں کو نیزے کی علی پر اٹھایا، حسین پاک کے سر کو نیزے کی نوک پر رکھا اور لے کر کے چلے۔ حسین کے سر پاک کو بلند کیا ہوا ہے۔ آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والے، نبی کا سچے دل سے کلمہ پڑھنے والے جب حسین پاک کو اس حال میں دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، آہو بھوکا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے حسین کہ کیسا وقت آ گیا، اے حسین ان لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیے، ستم کیے، آپ کے اوپر سب کو ستم کے پہاڑ پڑے، اے حسین آپ کے وجود کو اس طرح آپ کو خون میں ملتا دے کر ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہمارے آنسو نہیں رکتے، ہم غم سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ تو میرا حسین اس نوک کے نیزے کی علی پر رہ کر اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، وہ میرے چاہنے والوں اپنے آنسو کو پوچھ لو، غم مت کرو، فکر مت کرو، ارے ذرا دیکھو تو کہ تمہارے حسین کا مرتبہ کیا ہے، دیکھو دیکھو جن کے سر نہیں کٹے ہیں ان کے سر اب بھی نیچے ہے، جن کا سر کٹ چکا ہے اس کا سر اب بھی بلند ہے۔ گویا حسین یہ بتا رہے ہیں کہ تیرا حسین کل بھی بادشاہ تھا، تیرا حسین آج بھی بادشاہ ہے اور تیرا حسین قیامت تک بادشاہ ہے۔ تو میرے غریب نواز اس کو مکی میں پکار اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندات در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے قتل کیا، حسین پاک کے سر پاک کی بے عزتی کی، حسین پاک کے وجود مبارک کی بے حرمتی کی، اور انہوں نے سوچا ہم کامیاب ہو گئے، ہم شادکام ہو گئے۔ یزید جیسا بدقیمت، بدخلق، بدنما، گندا انسان حسین پاک کے خون پر راضی ہوا، خون ناحق بہا کر اس نے جو منصب جو ہے چھینا، اس نے جس منصب پر قبضہ کیا اس منصب پر بیٹھ کر اس نے کیا سوچا کہ میں جیت گیا، میری فتح ہو گئی، اور معاذ اللہ حسین ہار گئے، حسین کا وجود مٹ گیا۔ ہرگز نہیں میرے بھائی، صرف اس یزید کو نہیں بلکہ اس دور سے لے کر آج کے دور تک جتنے یزید ہیں، جاؤ اور جا کر سب سے بتا دو کہ آج بھی اگر تم کربلا کی زمین پر چلے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اے کربلا تم نے تو سب دیکھا ہے، تو بتا کون جیتا اور کون ہارا، تو کربلا کی زمین کا ایک ایک ذرہ پکار کر کہے گا کہ مٹی میں مل گئے کوئی ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے کوئی ارادے یزید کے۔ لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ یہ شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، یہ مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی، تو میرے عزیز، تو میرے دوست، خدا را حسین پاک سے عشق کرو، سچا عشق کرو، عشق کو بدنام مت کرو۔ میرے حسین نے اپنی قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم حسین کے شہادت کے دن اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر کے جھولا دلائیں، پانی کے بتاشے کھلائیں، ان کو بازاروں کی زینت بنا کر کے رکھے اور وہاں پر مردوں عورتوں کا خلق ملک ہو۔ جن باتوں سے میرے حسین نے چلتے وقت اپنے اہل بیت کی بیویوں کو منع کیا تھا کہ قبض و ضبط کا دامن نہ چھوڑنا، شریعت مصطفی کا دامن مت چھوڑنا، تمہارے پردے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے پائے، میرے انتقال کے بعد اور عورتوں کی طرح سینہ کھودی مت کرنا، اپنے آوازوں کو بلند مت کرنا۔ آج ہمارے یہاں سارے ہی کام تو ہو رہے ہیں، بتائیے کہ کس زاویے کے اعتبار سے ہم حسینی ہیں؟ ہرگز ہم حسینی نہیں، ہم نے اپنے وجود کو صرف دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ حسین کا پچھڑا ہو، حسین کا ملیحہ ہو، حسین کا شربت ہو یا حسین کی ذکر کی محافل ہو، سچ بات یہ ہے کہ ہم ان سارے کاموں کو صرف اور صرف رسمی طور پر ادا کرتے ہیں، اس سے زائد کچھ بھی نہیں۔ تو رسم سے نکل کر باہر آؤ،
اور حسین پاک کو اپنی زندگی بناؤ، حسین کو اپنا عشق بناؤ اور اپنے وجود کو حسین کا دیوانہ بناؤ، اور حسین پاک کی ادا اور ان کی زندگی کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں ایسا رچا لو، ایسا بچا لو کہ تم چلو تو زمانہ کہے حسینی ہے، تم بیٹھو تو زمانہ کہے حسینی ہے، تم کھڑے ہو تو زمانہ کہے حسینی ہے، تم نماز پڑھو تو زمانہ کہے حسینی ہے۔ میرے بھائی یقیناً اس میں ہمیں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ قربانیاں دینی تو پڑیں گی، لیکن جب ان قربانیوں کو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کسی منصب پر فائز کرے گا اور ہم اپنے آپ کو اس منصب پر دیکھیں گے تو ہم بھی وہی کہیں گے جو آج سے عرصہ دراز پہلے میرے حسین نے کربلا میں کہا تھا کہ جب صحابہ اکرام کہہ رہے تھے حسین کربلا مت جائیے، وہ لوگ دغاباز ہیں، حسین کوفہ مت جائیے وہ بے وفائی کریں گے، حسین وہاں مت جائیے آپ کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن میرے حسین مسکرائے اور گویا زبان حال سے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سوز جگر اللہ اللہ، یہ لذت غم سبحان اللہ، یہ سوز جگر اللہ اللہ، یہ لذت غم سبحان اللہ۔ ارے آرام وہی دل پاتا ہے جس دل کو کبھی آرام نہیں، آرام وہی دل پاتا ہے جس دل کو کبھی آرام نہیں۔ اس لیے ہم حسین پاک کے محافل کو منائیں صرف اس نیت کے ساتھ کہ حسین پاک سے عشق میں اور اضافہ ہو، ان کی محبتوں میں ہمارا اور اضافہ ہو، اور ہم اپنے آپ کو حسینی جذبات حسینی کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو وقت کے رہتے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی۔ ہمارے بڑے بھائی مولانا مرتضیٰ شریفی صاحب اور بڑے بھائی مولانا طالب مصباحی صاحب اور بھی دیگر ہمارے محترم مہمان بیٹھے ہیں، تو میں بہت لمبی تھوڑی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا، ہمارے حیات والے کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا اور مجھ کو یہاں سے فوراً ہو کر گرین ووڈ اسکول جانا ہے، وہاں پر بھی جلسے میں شرکت کرنی ہے۔ تو میرے عزیز میرے بھائی چلتے چلتے میں آخری عرض یہ کروں گا کہ ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے حسین سے محبت کی اس کو میں بھی محبت کرتا ہوں، اسے میں بھی پیار کرتا ہوں۔ تو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایسی کرو کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قیامت ہم سب کو ان کی شفاعت کبریٰ سے مالا مال ہونا نصیب ہو، اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا سچا قرب اور سچا فیضان ہمیں نصیب ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ ہم دنیا کی خرافاتوں سے نکل کر خالص مسلمان اور ایک اچھے اور پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر میرے بھائی یقین جانیں کہ دنیا و آخرت میں ہم رسوا ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہر بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جو ہے وجود کو سچا حسینی بنائے، اور ہمارے وجود کے اندر حسینی کردار پیدا فرمائے، اور ہمیں صرف ماہ محرم میں ہی نہیں بلکہ سارا سال حسین پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا پیغام حضرت مولانا حسان صاحب قبلہ قادری دے رہے تھے، اور دوران گفتگو آمد ہوئی حضرت مولانا مرتضیٰ شریفی صاحب قبلہ، اور ایک بہترین لہجہ جناب حافظ القاری سہیل وارثی صاحب کی بھی آمد ہوئی۔ اب آئیے حضرات، وقت بہت ہی کم ہے، میں جلدی آپ کی سماعتوں کے حوالے حافظ القاری سہیل وارثی صاحب کو کر دوں، کچھ شعر آپ ان سے سن لیں، پھر ان کے بعد آپ کو مولانا مرتضیٰ شریفی صاحب کا خطاب سماعت کرنا ہے۔